آج ہم یہاں پر بلدیہ ٹاؤن سیکٹر 9 میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ یہاں قرآن سننا موومنٹ سندھ کے چیئرمین مولانا اختر محمدی صاحب موجود ہیں اور ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا موقف فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے حوالے سے کیا ہے اور یہ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے تقاضے پہ گفتگو کریں۔ ہم ان سے چاہیں گے کہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان آج جس مصیبت، پریشانی، تکلیف، دکھ، درد میں ہے، وہ ان کا دکھ درد نہیں ہے بلکہ پوری امت مسلمہ کا دکھ درد ہے۔ امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ جس طرح جسم کے کسی ایک عضو میں اگر کوئی زخم آ جائے، کوئی تکلیف ہو، پورا جسم بلبلا اٹھتا ہے، پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح فلسطین کے مسلمان آج جس طرح بے گھر ہو رہے ہیں، 11-12 ہزار سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں، ان کے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، ان کے ہاسپٹلز کو تباہ کیا جا رہا ہے، ان کی مساجد کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، خواتین کو جس انداز میں شہید کیا جا رہا ہے اور شہری آبادی کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے پوری امت مسلمہ، پورا عالم اسلام حالت جنگ میں ہے۔ صرف فلسطین حالت جنگ میں نہیں، پوری امت مسلمہ کو حالت جنگ میں محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے کو مومن سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، صاحب ایمان سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کی تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اگر ان کی تکلیف کو ہم محسوس نہیں کر رہے، ان سے لا تعلق ہیں یا خاموش تماشائی ہیں، تو اس کا مطلب ہے امت مسلمہ کا ہم حصہ نہیں ہیں، عالم اسلام کا ہم حصہ نہیں ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بساط کی حد تک جو کچھ کر سکتے ہیں اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ ہمیں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، زخمیوں کے لیے، شہداء کے لیے، مجاہدین کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے حکمرانوں کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑنا چاہیے، ان کو بھی خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہیے کہ وہ جاندار طریقے سے فلسطین کے مقدمے کو لڑیں اور اسرائیل کی مذمت کریں اور اسرائیل کے مقابلے میں میدان میں اتریں، اور ہمیں اسرائیل کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ الحمدللہ امت مسلمہ نے کافی حد تک اس پر عمل کیا ہے اور اس کی مصنوعات کافی حد تک اس کا بائیکاٹ کا نشانہ بنی ہے، لیکن مزید اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اس طرح ہم آسانی کے ساتھ جو ہے الحمدللہ ان کو اس کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ جنگی جرائم میں مبتلا ہیں۔ اقوام متحدہ کے عالمی قوانین کے تحت، اقوام متحدہ کے قوانین کے تحت ایک جنگجو کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، ایک اسلحہ بردار سے جنگ کر سکتا ہے، ایک متحارب کے ساتھ جنگ کر سکتا ہے، لیکن نہتے عوام کے ساتھ، عام شہریوں کے ساتھ، شہری آبادی کے ساتھ خواتین اور بچوں کو نشانہ بنانا یہ عالمی قوانین کے خلاف ہے۔ تو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکی جنگی جرائم میں مبتلا ہے۔